بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عالم برزخ کا بیان۔ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ یہ تعریف ہے عالم برزخ کی۔ یہ دنیا کے بعد ہے، یعنی آدمی کے مرنے کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے اور قیامت تک ہے، یعنی قیامت آ جائیں گی تو عالم برزخ ختم ہو گیا سمجھیے۔ آخرت شروع ہو گئی تو عالم برزخ ختم ہو گیا۔ تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ قیامت سے پہلے کا ہی ہے، لیکن شروع کب ہوتا؟ انسان کے مرنے کے بعد سے شروع۔ اب عالم برزخ ہے لیکن ہم اس عالم میں نہیں ہیں۔ جب مر جائیں گے تو اس عالم میں ہم جائیں گے۔ تو برزخ کا مطلب ہے بیچ کا عالم، دو عالموں کے بیچ کا جو عالم ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تمام انسان اور تمام جنات اپنے مرتبوں کے لحاظ سے عالم برزخ میں رہیں گے۔ تمام انس و جن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انسان جس طرح مکلف ہے، اللہ تعالیٰ نے احکام کا مکلف بنایا ہے، جس طرح شریعت کا مکلف انسانوں کو بنایا ہے، جنات کو بھی بنایا ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن مجید سے ثابت عقیدہ ہے۔ سورہ جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح کلام کیا تھا، ایمان لایا انہوں نے اللہ پر، وہ مکلف ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح آپ سورہ رحمان میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں دونوں کو مخاطب فرماتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک نعمت کو گناتا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرح جنات کو بھی مکلف بنایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مبارکہ پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام سن رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جن تھے کہ جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہتا تو جن جواب میں کہتے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی بھی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہا کہ جس طرح صحابہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، جنات صحابہ کا بھی اسی طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے بات کرنا جس طرح صحابہ سے بات کرتے تھے، بالکل اسی طرح تھا۔ تو انسان اور جن دونوں بھی ہوں گے عالم برزخ میں، یعنی جنات کو بھی اسی طرح موت آتی ہے جس طرح انسانوں کو آتی ہے، وہ بھی عالم برزخ میں رہیں گے۔ سب کے مراتب الگ الگ ہوں گے۔ اب مرتبے کیا کیا ہوں گے وہ آگے آ رہا ہے، اور وہ جو عالم ہے برزخ کا وہ بہت بڑا عالم ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اس عالم میں اب جتنے لوگ ہیں، اگلے 100 سال تک جتنے لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں اب جتنے لوگ ہیں 100 سال کے بعد کیا ہوں گے؟ دوسرے لوگ ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ تو پھر برزخ میں چلے گئے۔ اب 100 سال پہلے کے لوگ دیکھیں جو اب دنیا میں تھے اب نہیں ہے، وہ بھی عالم برزخ میں ہیں۔ یعنی اب تک جتنے لوگ آئے، انسان اور جنات تمام کے تمام اس عالم میں ہے۔ تو وہ عالم کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی دنیا کے ہزاروں سال میں جتنے انسان آئے سب کے سب اس عالم میں ہیں۔ تو وہ عالم اس عالم سے بہت بڑا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ہے جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو ایک بڑی دنیا میں اپنے آپ کو پاتا ہے، اسی طرح وہ جب مر جائے گا اور اس دنیا سے گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکل گیا ہے تو ایک بڑی دنیا کو دیکھے گا جو عالم برزخ ہے۔ تو اب یہ عالم برزخ جو ہے یہ کیسا ہے، یہاں پہ آدمی کیسا رہے گا؟ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ آدمی اپنے اعمال کے لحاظ سے، اپنے ایمان و کفر کے لحاظ سے وہاں پہ رہے گا۔ ایماندار ہے تو سکون سے رہے گا، صاحب ایمان بھی ہے اور اچھے اعمال والا ہے تو اور اچھا رہے گا، اور کافر ہے تو وہ عذاب میں رہے گا۔ کفر میں جتنا بڑا ہوا ہوگا اتنی تکلیف میں وہ رہے گا۔ جس طرح کفر کے درجات ہوتے ہیں، ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ضمنی بات آ گئی، بیان کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جس طرح ایمان لانے میں مجھ سے درجات میں الگ الگ ہے، اسی طرح کفر میں بھی الگ ہے۔ تو فرمایا کہ جو کفر میں اعلیٰ درجے کا ہے، یعنی کفر کے اگر ہم 3 درجے بنا لیں تو سب سے اعلیٰ درجے کا جو کافر ہے وہ بہت زیادہ دور ہے ایمان سے، دوسرے درجے کا ہے وہ ایمان سے تھوڑا قریب ہوگا، لیکن جو سب سے چھوٹے درجے کا کافر ہے وہ ایمان کے تھوڑا قریب ہے۔ اسی طرح ایمان والوں کے بھی درجے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو سب سے زیادہ ایمان والا ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں جتنا درجہ رکھتا ہوگا اتنا ہی ایمان کفر کا اس کا درجہ ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن ہے تو بڑا کافر ہے، اگر وہ کچھ کم دشمنی رکھتا ہے تو تھوڑا سا نیچے درجے کا کافر ہے، اگر وہ دشمنی نہیں رکھتا، دل میں اس کا نرم گوشہ ہے۔ جس طرح کفار بہت سارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، جس طرح یہ کلمہ گو مسلمان کلمہ پڑھتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے، وہ اللہ کے نزدیک نہیں ہوں گے مومن۔ ہمارے نزدیک تو اس لیے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھے اس حد تک ہم ان کو مومن بولتے، شریک
اگر وہ کوئی گمراہی کی بات کریں یا پھر سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کرے تو جب تو ہم ان کو مومن نہیں بولیں گے. تو جس طرح مومنوں کے درجے ہوتے کافروں کے بھی درجے ہوتے اور اسی درجے کے لحاظ سے وہ عالم برزخ میں رہیں گے. تو کوئی آرام میں رہے گا کوئی تکلیف میں رہے گا. عقیدہ نمبر 1, ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. یعنی اس دنیا میں اللہ نے عمریں لکھ دی ہیں, جتنی عمر لکھی ہے اتنی ہی عمر ہوگی, اس سے کمی یا زیادتی نہیں ہوگی. فرمایا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے, موت کا ٹائم آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو مؤخر نہیں فرماتا ہے. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. سورہ منافقون آیت نمبر 11. اور ایک جگہ فرمایا سورہ نحل میں آیت نمبر 61 ہے, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, جب ان کا وقت آ جاتا ہے, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, تو وہ ایک لمحہ بھی یا پھر ایک گھڑی بھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے. یعنی جتنے بجے, یعنی مثال کے طور پہ کسی کی موت 12:10:25 پہ مقرر ہے تو اسی وقت ملک الموت اس کی روح نکالیں گے. 12:10 پہ نہیں نکالیں گے. 25 سیکنڈ ہے تو اسی پہ 26 بھی نہیں ہوں گے, وہ 27 بھی نہیں ہوں گے. یعنی ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے, موت ٹلنے والی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ آگے یا پیچھے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے بس لکھ دیا ہے, اس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوتی. عمر جتنی لکھی ہوئی ہے 60 سال 70 سال 80 سال, بس کتنے مہینے ہیں کتنے دن ہیں, ایک دن بڑھے گا نہ ایک دن کم ہوگا. اللہ کے نزدیک وہ مقرر ہے, لکھ دیا گیا ہے. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرشتے کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو قبض روح کے لیے مقرر فرمایا ہے. وہ روح نکالنے کے لیے اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور اس کی زندگی انسان کی یا پھر جن کی مکمل ہو جاتی ہے. سورہ سجدہ کی آیت ہے, قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تمہیں ملک الموت کیا کریں گے, وفات دیں گے. دیکھیے یہاں پہ میں آپ کو اور ایک بات عقیدے کی بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ وفات دینے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی مار سکتا نہیں مار سکتا. آپ کس سے بھی پوچھ لیں, سنی سے وہابی سے, پیدا کرنے والا مارنے والا کون ہے, ہر مسلمان بولتا اللہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ملک الموت وفات دیتا. ملک الموت کیسا وفات دینے والا ہو گیا, اللہ تعالیٰ وفات دینے والا ہے. تو ان کے لحاظ سے اگر ملک الموت کو وفات دینے والا ہے بولیں گے تو مشرک ہو جائیں گے, کیونکہ اللہ کا عمل ہے نا بھائی, ہم اس میں شریک کر دے رہے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ حقیقی ہے, وفات دینے والا وہی ہے جو مارنے والا ہے, لیکن اللہ نے وہ قدرت اپنے اس فرشتے کو دی ہے, اپنی صفت کا ظہور فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کی صفات کا ظہور کرنے والے ہیں. ایک عادل بادشاہ کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں, ایک بادشاہ ہے, اس کے ہاتھ میں اتنی پاور ہے, اتنا سب کر رہا ہے, کتنا اچھا بادشاہ ہے. جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا بادشاہ ہے, ہر زمانے پہ اللہ تعالیٰ کی حکومت رہے گی, ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی, اور ہر مکان میں اللہ کی بادشاہت ہے. کتنی بڑی بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کی. ایک ملک کے بادشاہ کو دیکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو سمجھ جاتے. تو یہ کیا ہے, ظہور ہے اللہ تعالیٰ کی صفات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السلطان ظل اللہ فی الارض, سلطان جو ہے, بادشاہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے زمین پہ. اللہ کا سایہ کیوں فرمایا, کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے. تو ایک بادشاہ بھی وہی کام کرتا ہے, عدل و انصاف کرتا ہے. وہ جابر ہے تو پھر اس کی پکڑ سخت ہوگی, وہ بات الگ ہے. یہاں پہ عادل بادشاہ کی بات چلتی ہے. یہاں پہ دیکھیں آپ ملک الموت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ملک الموت تمہیں موت دے گا. تو اعتراض کرنے سے پہلے ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے, لیکن ان کی چونکہ عقلیں بند ہو گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. آپ جب آیتیں پڑھنے لگیں گے تو معلوم ہوگا کس طرح سے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے. یہ سدھرنے والی قوم ہے, اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے دے وہ سدھر سکتے ہیں. تو کیا فرمایا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے, تمہیں مارتا ہے. الذی وکل بکم, جو پر مقرر کر دیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم تمہارے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم تمہارے رب کی طرف کیا کرو گے, لوٹ کر چلے جاؤ گے. لوٹ کے جانے کا مطلب کیا ہے, پہلے تم تمہارے رب کے پاس ہی تھے, اب دنیا میں آئے, پھر لوٹ کے رب کے پاس جانا. ترجعون سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے, یعنی نشر کی ایک دلیل ملتی ہے ہمیں. حشر و نشر جو ہے نا, اٹھایا جانا پھر حساب کتاب ہونا, اس کی دلیل اس آیت سے ملتی ہے. پلٹ کے جانا مطلب جو پہلے تھے اسی جگہ دوبارہ جانا. یتوفاکم کی تفسیر میں لکھتے ہیں, تفسیر بغوی سے حوالہ دیا, یتوفاکم کا مطلب ہے یقبض ارواحکم, تمہاری روحیں قبض کرتے ہیں. تو مجازی طور پر ان کو روح قبض کرنے والا کہا گیا, ان کو وفات دینے والا کہا گیا. حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے. والذی یتوفاکم باللیل,
آیت یہ دو بھی آیتیں ایک ساتھ نوٹ کریے. والذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. سورۃ الانعام آیت نمبر 60. ابھی جو آیت ہم پڑھے وہ آیت کون سی تھی؟ سورہ سجدہ آیت نمبر 11. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا ہے جو اپنے لیے سورہ انعام آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے. وہ والذی یتوفاکم باللیل، وہی ذات ہے جو تمہیں رات کو مارتا ہے، وفات دیتا ہے. ہم جو رات میں سوتے ہیں یہ سونا نہیں ہے، ہماری روح اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، اس کے بعد میں پھر زندگی دیتا ہے. اس کو چھوٹی موت بولتے ہیں یا موت کی چھوٹی بہن بولتے ہیں. نیند میں آدمی اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح مرنے کے بعد میں مردہ ہو جاتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا اس کے اطراف کیا ہو رہا ہے. اگلے صفحے پہ آئیے. اور اس شخص کے داہنے بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہوئی فرشتے دکھائی دیتے ہیں. مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے داہنے بائیں عذاب کے. یہاں پہ ایک اہم بات یہ بتائی کہ عالم برزخ میں آدمی فرشتوں کو دیکھتا ہے. جس طرح یہاں پہ ہم انسانوں کے بیچ رہتے ہیں وہاں پہ فرشتوں کو دیکھیں گے. مومن جو ہوتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے اور مانوس ہوتا ہے، ان سے خوش رہتا ہے، اطمینان میں رہتا ہے. اور جو کافر ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں صرف اسے عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، وہ پریشان رہتا ہے. اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائے گی. آفتاب یعنی سورج سے زیادہ. سورج کا کوئی انکار کر سکتا ہے کیا؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح اسلام کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکے گا، سب مان لیں گے. اب انکار کر رہے ہیں لیکن جب انکار کوئی نہیں کرے گا، لیکن جب وہ ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کا ہم سے مطالبہ کیا. ہم سے یہ کہا کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسولوں پہ، فرشتوں پہ اور غیب پہ ایمان لاؤ. اب وہ غیب نہیں رہا، سب چیزیں دکھ گئی. مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تب اٹھائے گئے. اب ایمان لا رہے تو کچھ فائدہ مند نہیں ہے، دنیا میں ایمان لانا. اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہد ہو گئی، یعنی آنکھوں دیکھی ہو گئی. جس طرح ہم آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں پہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یہاں پہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، جھاڑ کو دیکھ رہے ہیں، پہاڑ کو، آسمان کو، زمین کو. وہاں پہ فرشتوں کو دیکھیں، نعمتیں دیکھیں گے جنت کی، اور دوزخ کا عذاب بھی دکھ رہا ہوگا، محسوس ہو رہا ہوگا خبروں پہ. تو غیب نہیں رہا، وہ چیزیں بالکل اس طرح ہوگی جس طرح آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. تو ایمان فائدہ مند نہیں ہے. حاشیے میں دیکھیں سورہ مومن آیت نمبر 84 85 84 فلما رأوا بأسنا، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا تو کہنے لگے، یا پھر وہ جب ہمارا عذاب دیکھیں گے تو کہنے لگیں گے آمنا باللہ وحدہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، صرف اور صرف اللہ پر ایمان لائے. اس کی وحدانیت کے گیت گانے لگیں گے اور کہنے لگیں گے کفرنا، اور ہم نے کفر کر دیا، بما کننا بھی مشرکین، جن جن چیزوں کو اللہ کی بارگاہ میں شریک کرتے تھے نا، سب کا انکار کر دیا. اب ایمان لا رہے ہیں اور دوسروں کا انکار کر رہے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، ان کا ایمان ان کو نفع نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا. لما رأوا بأسنا، جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے ہوں گے. عذاب دیکھ کے ایمان لانا کوئی ایمان ہے، بغیر دیکھے ایمان لانا ہے. اللہ کو نہیں دیکھ کے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو لیا، صحابہ سے ان کے بعد والوں نے لیا، اس طرح سن کے ایمان لانا. ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کو تو صحابہ ہی دیکھے نا، بعد والے تو نہیں دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، معجزات کو دیکھے اور ایمان لائے. بعد والے تو وہ بھی نہ دیکھے، صرف صحابہ کو دیکھے، ان کے بعد والے تابعین کو دیکھے، ان کے بعد والے ان کو دیکھے. اب ہم جو اولیاء اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اہل اللہ سے ہم منسوب ہے، کیوں ہے؟ رسول اللہ سے نسبت ہی نہیں. یہ نسبت جو ہوتی نا، یہ تصوف میں سمجھائی جاتی ہے. یہ جو پیری مریدی ہوتی ہے، اس کے اندر جو راز ہے وہ کیا ہے؟ یہ زنجیر میں جس طرح کڑیاں ہوتی ہیں، چین جو ہوتی ہے نا، اس میں کڑی میں کڑی، کڑی میں کڑی ملی ہوئی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کرنے والے صحابہ، اہل بیت، ان سے لینے والے ان کے بعد والے، ان سے لینے والے ان کے بعد والے، اس طرح سے سلسلے ہوتے ہیں جو ثابت ہیں. اسی لیے قرآن مجید کو ہم بڑوں کو پڑھ کے کیوں سناتے ہیں؟ وہ اپنے بڑوں کو پڑھ کے سنائیں. آج عرب میں قرآن مجید کو ایسے ہی نہیں پڑھ کے سنایا جاتا، پوری صنعت کے ساتھ. یعنی میں کسی کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، وہ ان کے شیخ کو سنائے، وہ ان کے شیخ کو سنائے. اس طرح سے وہ صحابی تک جاتے ہیں، وہ صحابی رسول اللہ تک پہنچتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو سنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سندیں موجود ہوتی ہیں. آپ روحانی سند کی بات کریں، علمی اسانید کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. غیب کی بات میں کر رہی تھی کہ غیب تو صحابہ کے لیے سب چیزیں غیب تھی، لیکن رسول اللہ موجود تھے وہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھی ہے لیکن بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. اسی لیے حضور نے کیا فرمایا کہ جو لوگوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، مجھ پہ ایمان لائے، ان کی فضیلت بیان کی حضور، ان کے لیے خوشخبری فرمایا. 3 مرتبہ خوشخبری ان کے لیے فرمایا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا. عقیدہ نمبر 2، مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی، مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے متاثر
آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے، بلکہ اس سے زائد۔ اس کی مثال دے رہے ہیں، دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا سب واقع جسم پر وارد ہوتی ہیں، مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے، اور ان کے عکس بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں، اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے، اور روح کے لیے خاص اپنی راحت و علم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعین ہی یہی سب حالتیں برزخ میں ہیں، یعنی وہ چیزیں جس طرح محسوس ہوتی ہیں، اگر کوئی اس کو مارے تو جسم پہ مار پڑتی ہے لیکن روح کو محسوس ہوتی ہے۔ وہ کھانا کھائے تو بظاہر وہ کھانا منہ میں ڈال رہا ہے، زبان کو مزہ لگ رہا ہے، لیکن اس کی روح محسوس کر رہی ہے اس کو۔ اسی طرح کوئی بھی کام کر رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے اس کے جسم کو لگ رہا ہے لیکن اندر سے روح کام جاری اس کی، نرم فرش ہے جسم اس کو لگ رہا ہے لیکن راحت اس کی ضمیر کو مل رہی ہے یا پھر اس کی روح کو مل رہی ہے۔ تو چیزیں جسم پہ وارد ہوتی ہے لیکن روح پہ اس کا اثر نہیں، تو مرنے کے بعد بھی یہی چیز باقی رہتی ہے عالم برزخ۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، مردے کی ہڈی کو توڑنا اسی طرح ہے جیسے زندے کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ انسان جب ظاہری طور پہ زندہ رہتا ہے، اس کی ہڈی اگر ٹوٹ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ انسان کا جس طرح ہم لحاظ کرتے ہیں، مردے کا بھی اسی طرح لحاظ رکھنا ہے۔ اس کی ہڈی کو آپ توڑ رہے ہیں، پوسٹ مارٹم اگر آپ کرا رہے ہیں تو اس کو وہی تکلیف ہوگی جو اس کو ہوئی ہے۔ بہت ضروری حالات میں اگر کرایا گیا تو ایک بات ہے، ویسے تو یہ کھیل بن گیا، مذاق بن گیا، لوگ تو اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیں گے، ارے مر گیا اس کو کیا اثر ہوتا نہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ زندے کی ہڈی کو توڑنا جیسا ہے مردے کی ہڈی کو توڑنا۔ ایک مثال ہے یہ ہڈی توڑنا، دوسری چیزیں آپ پوری مثال بھی لے لیجیے، سب چیزیں سوچتے رہیے۔ برف میں آپ رکھ دے رہے ہیں، ٹھنڈے میں اس کو ڈال دے رہے ہیں تو اس کی تکلیف اسی طرح ہوگی جس طرح ایک زندہ کو ہوتی ہے، بس فرق یہ ہو گیا کہ وہ بول نہیں پا رہا ہے، سب چیزیں اس کو معلوم ہو رہی ہیں، اس کی پوری توجہ ہے، اس کو سب معلوم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ سونے والے کو نہیں معلوم ہوتی چیزیں، وہ پورا نہیں مرا، موت کی ایک چیز اس پہ تعلیم ہوئی ہے لیکن وہ باہر کی چیزیں نہیں جان رہا، اس کی روح کہیں اور سیر کر رہی، جو خواب سمجھ کے اس کو دیکھ رہا ہو، لیکن جو مردہ ہوتا ہے وہ بالکل دیکھتا ہے، اس کے سامنے جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں، کون آیا کون گیا، سب اس کو سمجھ میں آتا ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح خبر میں بھی مردے کو سمجھ میں آتا ہے کون اس کے پاس آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل آئی۔ تو جو حالت انسان کی اس دنیا میں ہوتی ہے، آخرت میں بھی، بلکہ آخرت سے پہلے کے بعد عالم برزخ میں بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی، بعض کی قبر میں رہتی ہے، یعنی قبر میں آپ دفنا دیے وہیں پہ رہتی ہے اس کی روح، بعض کی چاہے زمزم شریف میں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ مومنوں کی روحیں میرے زمزم میں ہوتی ہے، چاہے یعنی زمزم کا جو کنواں ہے اس کو بولتے، یہ لفظ اب نہیں پڑا، یہ ہے فارسی کا ہے، زمزم ہی کنویں میں ہوتی ہے، بعض کی آسمان میں، بعض کی زمین و آسمان کے درمیان، بعض کی پہلے آسمان، کسی کی دوسرے آسمان، کسی کے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش دلوں میں ہوتی، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں۔ یہ سب چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، مگر کہیں وہ اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے، یعنی مردہ جسم جو ہے اس کا قبر میں پڑا ہوا ہے، روح کہیں سیر کری، کسی کی آسمانوں میں ہے، کسی کی کہیں ہے، کسی کی کہیں، لیکن جسم سے تعلق برقرار ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حدیث شریف میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر کھلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا، یعنی مومن کی روح کو اس طرح مثال دی گئی کہ ایک تو پرندہ ہے جو ایک پنجرے میں بند ہے، بعد میں اس کو آزاد کر دیا گیا۔ تیسرا حاشیہ دیکھیے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ، اور مومن کی مثال ایسی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے اس شخص کی طرح ہے جو قید خانے میں تھا، اب وہ اسے نکال دیا گیا، تو وہ اب جنت میں کیا کرتا ہے، جہاں چاہے وہ جاتا ہے اور گھومتا رہتا ہے، اس کا دل جہاں چاہے وہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی عطا فرمائی ہے۔ یہ کافر کے لیے نہیں، کافر کی روح قید میں ہوتی، دنیا میں وہ آزاد گھومتا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتا تھا، لیکن قیامت میں وہ کیا ہوگا، بند کر دیا جائے گا، مومن کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وتراودت سنفلق المشاہدین، بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہے، بدن کے جو تعلقات ہے، تعلقات بدنیہ جسمانی عوائق سے، وہ جب علائق سے پاک ہو جاتی ہیں یا پھر مجرد ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں، تو وہ ملأ اعلیٰ سے جڑ جاتی ہیں۔
عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی اور سنتی ہیں جیسا کہ وہ مشاہد ہے یا پھر حاضر، جس طرح ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں بالکل اسی طرح سے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا اذا مات المؤمن یخلی سربه یسرح حیث شاء، جب مسلمان مرتا ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے، اٹھتا ہے پھرتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں روح را قرب بود مکانی ایک سانس، یعنی روح کو جو قرب یعنی قریبی، بود یعنی دوری، زمان و مکان کی جو دوری ہوتی ہے وہ اس کے لیے ایک یکساں ہوتی ہے، یعنی وہ ہندوستان میں مرا لیکن اب اس کے لیے ہندوستان کیا ہے، پاکستان کیا ہے، دنیا کی کسی بھی کنٹری میں چلے جا سکتا ہوں، اس کے لیے مکان کی دوری اور قریبی کوئی چیز نہیں مانا نہیں رہتا۔ کافروں کی خبیث وہ ہیں بعض کی ان کے برگھٹ یا خبر پر رہتی ہے، برگھٹ سے مراد جہاں پہ وہ مردوں کو جلاتے ہیں یا خبر پر رہتی ہے، بعض کی چاہے برگوت میں کہ یمن میں ایک نالا ہے، یمن میں ایک نالا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ کفار کی روحیں وہاں پہ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان ارواح کفار تجمع بالبرقوت سبخ بحضرموت وارواح مؤمنین بالجابیہ برقوت بالیمن والجابیہ بالشام، شام میں جابیہ نام کی ایک جگہ ہے تو فرمایا کہ جابیہ میں مومنوں کی روحیں رہتی ہے اور یمن میں ایک جگہ ہے نالا وہاں پہ کفار کی روحیں رہتی ہیں۔ اسی طرح کفار کی روحوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، یعنی اعلیٰ علیین میں مسلمانوں کی روحیں رہتی ہیں، آسمانوں میں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتویں آسمان، ساتویں آسمان سے بھی اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے مرتبوں کے لحاظ سے ان کو رکھتا ہے۔ کفار کو کیا ہے زمینوں کے اندر نیچے رکھتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا اس طرح وہ نیچے تک رہتے ہیں۔ بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، زمینوں کے نیچے سجین میں وہ رہتے ہیں۔ سجین کیا ہے، یہ جہنم کے ایک وادی کا نام ہے۔ زمرہ بن حبیب سے روایت ہے کہ مرسلن روایت ہے، یعنی وہ صحابی کا نام ذکر نہیں کہ جس سے وہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کفار کی روحیں کہاں رہتی ہیں، آپ نے فرمایا محبوسہ فی السجین، سجین میں بند کی ہوئی ہوتی ہیں، حبس کی ہوئی ہوتی ہیں، قید کی ہوئی، یعنی ان کو آزادی نہیں ہوتی کہیں بھی جانے کی، اور ان کی روحیں کہیں بھی ہو جو اس کی خبر پر یا برکت پر گزرے اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، بات سنتے ہیں، مگر کہیں جانے آنے کا اختیار نہیں رہتا ان کو جس طرح مومنین کو رہتا ہے کیونکہ وہ قید میں ہے۔ عقیدہ نمبر 4، یہ خیال کہ وہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسخ یا آواگمن کہتے ہیں، محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے، یعنی پہلا جنم دوسرا جنم یا پھر تناسخ ابدان کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ غلط ہے، یعنی یہ شخص پہلے کسی اور صورت میں تھا، اب انسان بن کے پیدا ہوا، یہ انسان اب ہے، بعد میں بلی بن جائے گا یا پھر دوسرے جنم میں بادشاہ بن کے پیدا ہوں گا، بہت بڑا انسان بنے گا یا پھر فقیر بن کے پیدا ہوگا، سب یہ کفریات میں سے ہیں، غلط عقیدے ہیں، گمراہی ہے۔ انسان بس ایک مرتبہ ہی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد میں مرنے کے بعد عالم برزخ میں جاتا ہے، اس کے بعد میں قیامت میں اٹھایا جاتا ہے، آخرت۔ عقیدہ نمبر 5، اس کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے تھے، آگے بڑھیں گے۔ موت کے معنی روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے، نہ یہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے بدمذہب۔ موت کا مطلب کیا ہو، یعنی آدمی کے جسم کے ساتھ جو روح ہے دونوں ایک ساتھ ہے، جسم و روح، تو روح کو جسم سے الگ کر دیا جا رہا ہے، اس کا معنی ہے مرنا، اس کا معنی ہے موت، اس کا معنی ہے فنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کی روح ہی مر جا رہی، اس کو احساس ہی ختم ہو جا رہا، روح ادھر مر جا رہی، جسم ادھر مر جا رہا، نہیں، روح صرف جسم سے نکل رہی ہے جس کی وجہ سے جسم میں حرکت نہیں ہے بظاہر، باقی سب چیزیں جھوٹی تو ہیں، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یعنی اصل روح ہے، جسم جو ہے وہ ایک لباس تھا، وہ لباس یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ سے اس کو وہ لباس دے گا۔ پہلے ہم الگ لباس میں تھے، پہلے بھی ہماری روحیں تھی عالم ارواح میں، جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا اور فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، اس وقت ہمارے جسم موجود نہیں تھے، روحیں تھیں، وہ ہماری پرانی ہے، جسم کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، پھر جسم ختم ہوگا، مردہ پڑا ہوا ہوگا قبر میں، روح زندہ ہوگی، اللہ والے جو ہیں ان کے جسم بھی سلامت رہیں گے، بلکہ ان کی روح ان کے جسم میں ہی آ جاتی ہے، ان کا ایک تحدث ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرتبہ دیا ہے، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ بجاتا میں۔ تو موت کیا ہوئی، جسم سے روح کا الگ ہو جانا ہے، روح مرتی نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ مان رہا ہے کہ روح مر جاتی ہے یا فنا ہو جاتی ہے تو بدبخت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کیا کرنے والی، چکھنے والی ہے موت کو، تو موت کو چکھنا الگ ہے، موت کے حوالے ہو جانا الگ، چکھنا یعنی تھوڑا سا اس کو مس ہونا، سب کو موت لگنے والی ہے، سب کو موت آنے والی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ روح ختم ہی ہو گئی تو حصہ ختم ہو گیا، نہیں، ختم کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا نا، اب بس یوں پیدا نہیں کیا، ان کا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، جب اللہ نے انبیاء کو بھیجا، شریعتوں کو بھیجا، اور انبیاء اکرام علیہ السلام نے شریعتیں
پہنچائی ہے، کتابیں پہنچائی ہے، تو پھر اس کے لحاظ سے تو عمل کرے گا، اور جو نافرمانی کرے گا ان کا سب کا حساب کتاب ہونا ہے۔ عقیدہ نمبر 6، مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو عوام، جن اور انس کے سوا اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ یعنی مردہ جو کلام کرتا ہے اس کو لوگ نہیں سن سکتے، جنات اور انسان نہیں سن سکتے، عوام کی خیر لگا دیا، یعنی خاص لوگ جو ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں، انبیاء جو ہیں، اسی طرح جنات میں جو اللہ کے اولیاء ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہ سنتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یہ لے لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس سے جا رہے تھے، 2 قبروں کے پاس، وہاں پہ عذاب ہو رہا، اس کو اس کی اطلاع ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم ایسا عطا فرمایا، یعنی کہ خبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ بھی دکھ جاتا ہے۔ تو حضور نے ایک ٹہنی لی، اس کی 2 شاخیں کی، 2 ٹکڑے کی، اور دونوں پہ لگا دیا، اور فرمایا کہ جب تک کہ تر و تازہ رہیں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، ان کے عذاب میں کمی ہوگی۔ ان میں سے ایک پیشاب کے معاملے میں کاہلی کرتا تھا، یعنی صحیح سے طہارت نہیں کرتا تھا، پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، دوسرا لوگوں کے بیچ چولیاں کرتے پھرتا تھا۔ تو مسئلہ یہاں پہ ہمیں کیا معلوم کرنا تھا، یہ کہ مردوں کے ساتھ جو احوال ہوتے ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ خاص لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، عوام الناس کو نہیں معلوم ہوتا۔ خواص کو یا تو خبر کے اندر کا دکھ جاتا ہے، یا پھر خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے۔ اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خبر کے احوال ان کے اوپر منکشف ہو جاتے ہیں، کہ کسی کو عذاب مل رہا ہے، یا کوئی نعمتوں میں ہے، کوئی جنت میں ہے، اس طرح کے خواب عوام الناس بھی دیکھتے ہیں مومنین میں سے، تو یہ بشارت کہلاتے ہیں۔ تو حیوانات وغیرہ یہ سب چیزیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ قوت عطا فرمائی۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا، جنات کے ساتھ بھی ایسا ہوتا کہ سب کے سب مردوں کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر تو بہت سارے مسائل گڑبڑا جاتے تھے، یعنی کوئی کسی کو دفن کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ دوسرا، جب حالات معلوم ہو جاتے تو عالم برزخ کی خبر یہ لوگ انسانوں کو دے دیتے تھے، عالم غیب غیب نہیں رہتا تھا۔ چرند تو وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن انسان اور جنات کی پہنچ نہیں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو قوت عطا فرمائی۔ عقیدہ نمبر 7، جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو خبر دباتی ہے، خبر کا دبانا حق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک کو خبر دباتی ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے، یعنی اس میں تکلیف نہیں ہوتی۔ ایک مومن کے ساتھ اگر ایسا ہوگا، خبر اس کو محبت سے دبائے گی، جس طرح ماں اپنے بچے کو چپٹا لیتی ہے، قریب کر لیتی ہے۔ اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پھسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی، یعنی بہت برے طریقے سے اس کا عذاب شروع ہو گیا سمجھے، خبر میں جاتے ہی پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی۔ اللہ محفوظ رکھ اللہ اجرنا من النار ومن عذاب القبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کافر اور منافق جو ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ما كنت تقول في هذا الرجل، ان سے جب 2 سوال ہو جائیں کہ تیسرا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم اس ہستی کے بارے میں کیا کرتے تھے دنیا میں۔ اور ایک روایت میں ہے ما كنت تقول في حق هذا الرجل محمد، اس ہستی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ كنت اقول ما يقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اس سے کہا جائے گا لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين اذنيه، پھر اس کو لوہے کی ہتھوڑی سے اس کے دونوں کانوں کے بیچ میں ایسی مار ماری جائے گی کہ وہ چیخنے لگ جائے گا۔ فيصيب صيحة فيسمعها من يليه من غير ثقلين، اتنی بھیانک وہ چیخ مارے گا کہ دنیا کی تمام چیزیں وہ اس کی آواز کو سنیں گی سوائے انسانوں اور جنات کے، انسان نہیں سن سکے گی اور جن نہیں سنیں گے، اللہ محفوظ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه، اس پر خبر اس طرح تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جائیں، سیدھی جانے والی بائیں جانب، بائیں جانے والی سیدھی جانب ہو جائے۔ اللہ محفوظ رکھے، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ عقیدہ نمبر 8، جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے، حضور نے فرمایا کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے پلٹ جاتے ہیں تو فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ وہ ان کے جوتوں کے جو کٹ 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 ہوتی ہے اس کو بھی سنتا ہے، آہٹ کو وہ سنتا ہے، یعنی جب جوتے کی آواز کو سن رہا ہے تو انسان کی بات کرنے کی آواز کو کیوں نہیں سنے گا، اس کو سنائی دیتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس وہ فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، بِحْفُرَانِ الْأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا، اپنے دانتوں سے، اتنے بڑے دانت ہوتے ہیں، یعنی بھیانک منظر ہوگا، وہ زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں، دیکھ کے آدمی بس اگر زندہ آدمی دیکھے تو مر جائے۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، کالے رنگ کے ہوتے ہیں، آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں اور دیکھ کی برابر اور شعلہ زن ہے، یعنی ان کی جو آنکھیں ہیں کالی ہیں، سیاہ ہیں اور اتنے بڑے بڑے شعلوں کی طرح آگ بہک رہی ہے، ایسا دکھے گا ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو۔ اور ان کے منھی بال سر سے پاؤں تک وہ بالوں میں ہیں، اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے یعنی لمبے لمبے دانت ہیں جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے، ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔
मुर्दे को झंझोड़ते और झड़क कर उठाते हैं, जबरदस्ती से सख्ती से उठाते हैं और निहायत सख्ती के साथ तरह आवाज में सवाल करते हैं। पहले उनकी सूरत इतनी भयानक होगी कि आदमी देख के परेशान हो जाए, फिर सवाल भी इतनी सख्ती से करते हैं। पहला सवाल करते हैं मर रब, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल होगा माँ दीन, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल करेंगे माँ कुन तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता है, इस हस्ती के बारे में। मुर्दा मुसलमान है तो पहले सवाल का जवाब ये देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह ताला मेरा रब है। दूसरा जवाब क्या देगा, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा जवाब कहेगा हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल। वो कहेंगे तुझे किसने बताया, कहेगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। मोमिन है तो कहेगा कि मैंने अल्लाह ताला ने जो किताब भेजी है वो किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया, उसकी तस्दीक। बाज़ रिवायतों में आया है कि सवाल का जवाब पाकर कहेंगे कि हमें तो मालूम था कि तू यही कहेगा, यानी फरिश्ते कहेंगे कि उनको मालूम है ये मोमिन है, तो कहेंगे कि हम ये बात जानते थे, कद कुन्ना नालुम अन्नका तक़ूलु हाज़ा, तुम ये कहोगे हमें पता था पहले से। उस वक्त आसमान से एक मुनादी निदा करेगा, मुनादी यानी आवाज देने वाला, आवाज देगा कि अभी आवाज किसकी है, देखिए मेरे बंदे ने सच कहा, सदका अब्दी, अल्लाह ताला फरमाए मेरे बंदे ने सच कहा। उसके लिए जन्नत का बिछोना बिछाओ और जन्नत का लिबास पहनाओ। अभी ये जन्नत में नहीं गया, अभी खबर में रखा गया, पहला मामला उसके साथ हो रहा है, खबर की पहली रात। जन्नत का बिछोना बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ और उसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल, एक दरवाजा या खिड़की खोल दो। जन्नत की नसीम यानी ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और जहाँ तक निगाह फैलेगी, जहाँ तक वो देखेगा उसको बस जन्नत की नेमतें दिखाई देंगी, कुशादगी ही कुशादगी है। वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी जाएगी, यानी हुदूद नहीं होगी, बहुत फैली हुई उसकी खबर होगी। उसकी निगाह के पहुंचने तक, जहां तक निगाह जाती है उसकी खबर उतनी ज्यादा कुशादा हो जाएगी और उससे कहा जाएगा कि तू सो जैसे दूल्हा सोता है, नम कनौमतिल अरूस, ऐसे सो जैसे दूल्हा सोता है या फिर ऐसे सो जैसे दुल्हन सोती है। मतलब ये है कि आदमी के लिए बहुत ज्यादा जब एहतमाम किया जाता है तो वो कौन सा वक्त होता है, जब उसका निकाह होता है, पहली बार वो अपनी दुल्हन से मिलता है या वो पहली बार अपने दूल्हे से मिलती है, तो उनके लिए जो बिस्तर सजाया जाता, उनके लिए जो तैयारियां की जाती, खुशबुएं लगाई जाती, पाकी का एहतमाम होता, सफाई का होता, उनका कपड़े पहनाए जाते, हर किस्म का उनके लिए एहतमाम किया जाता है। तो उसको कोई रंग नहीं होता, गम नहीं होता, पूरी खुशी उसके सामने होती है। तो फरमाया जाएगा कि दूल्हा जिस तरह खुश होता है, जिस तरह सुकून में होता है, उसके सोने की तरह खुश हो जाए। ये खवास के लिए उमूमन है और अवाम में उनके लिए जिनको वो चाहे, यानी अल्लाह ताला के जो खास बंदे हैं, मोमिनीन और नेक अमल करने वाले हैं, यानी ईमान लाए, अकीदा उनका सही है और नेक अमल करने वाले हैं, फराइज की पाबंदी करने वाले हैं और नाफरमानी नहीं करने वाले हैं, वो खवास में है। तो ये तो पूरों को ये नेमत मिली। अब अवाम उन्नास जो हैं, यानी कोताही करने वाले जो हैं, फराइज को छोड़ने वाले जो हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले या गुनाह सगीरा करने वाले, इन लोगों में से बाज़ हैं जिनको अल्लाह ताला ये अता फरमाएगा, इनमें से वो है। देखो इस कदर नेमतें नहीं मिलेंगी, सबका दर्जा अलग अलग, वरना वसअत कब्र हस्ब मरातिब मुख्तलिफ है, जिसका जितना मर्तबा है उसको उसके मर्तबे के लिहाज से कब्र की कुशादगी मिलेगी। एक हदीस में तो आया है कि उसकी खबर इतनी ज्यादा कुशादा कर दी जाएगी कि जन्नत वो देखने लग जाएगा, जन्नत में उसका घर कहाँ है, उसकी कौन सी जन्नत है वो देखने लग जाएगा। एक हदीस में क्या आया है, उसके लिए 70 गज तक खबर कुशादा कर दी जाती है। 70 गज किधर है, जन्नत किधर है, इन दोनों की नेमतों में है, लेकिन दोनों की नेमतों में फर्क है। बास के लिए 70 हाथ लंबी चौड़ी, बास के लिए जितनी वो चाहे ज्यादा, यहाँ तक के जहाँ तक निगाह पहुंचे उतनी ज्यादा कुशादा। और उसात यानी गुनाहगारों के लिए, आसी की जमा उसात, उसात में बास पर अजाब नहीं होगा उनकी मासियत के लायक, यानी जितने गुनाहगार वो हैं उसके लिहाज से अजाब होगा। उसके पीराने इज़ाम या मजहब के इमाम या और औलिया किराम की शफाअत या महज रहमत से जब वो चाहे नजात पाएंगे। खबर के अजाब में भी जिस तरह देखिए क़यामत में लोग परेशान रहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हिसाब किताब शुरू होगा। उसके बाद में कोई हिसाब किताब के पास दोज़ख में जा रहा होगा, हुजूर उसको जन्नत में डालेंगे, कोई दोज़ख में जा चुका होगा उसको निकाल के जन्नत में डालेंगे। इसी तरह खबर का मामला है, खबर में किसी को राहत मिलना शुरू हो गई, किसी को अजाब मिलना, अजाब महसूस होना शुरू हो गया। तो बुजुर्गों की तवज्जो से, इनायत से अब खबर का अजाब भी टलता है। एक हद तक, 1 महीने तक होगा, 1 साल तक होगा, उसके बाद में फिर उसके अमाल के लिहाज से अल्लाह की रहमत से या फिर शफाअत से बुजुर्गों की उसको नजात मिल जाएगी। और बाद में कहा कि मोमिन आसी पर अजाब कब्र शबे जुमा आने तक है, उसके आते ही उठा लिया जाएगा। जुमा की रात में मोमिनों की खबरों से अजाब उठा लिया जाता है। वो खबर में जाने
کے بعد میں اگر کہیں اس کو پریشانی ہوئی تو عذاب اس کو ہوتا رہتا ہے، محسوس ہوتا ہے، لیکن جمعہ کی رات آتی ہے تو وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن یا رات میں مرے گا سوال نکیرین وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، عذاب قبر میں اس کو نہیں ہوگا۔ اسی لیے جمعہ کے دن کے موت کی دعا کرتے ہیں، اس دن عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی اور مان بند کر دے گی۔ اس کے بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، یعنی پہلے جو جہنم دکھائی گئی اس کو دکھایا جائے گا تاکہ اسے احساس ہو اگر تو صحیح جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہونے والا، تیرے واسطے وہ جگہ تھی اور اب یہ ہے، یعنی جنت بعد دہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور اب یہ ہے۔ آگے وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظما عطا فرمائی، اور منافق کے لیے اس کا عکس ہوگا۔ پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے کہ اس کی خوشبو، ٹھنڈی، راحت اور نعمت کی جھلک دیکھے گا اور معاملہ اور مان بند کر دیں گے، مان یعنی ساتھ ہی فوراً بند کر دیں گے، اور دوزخ کی کھڑکی کھول دیں گے تاکہ اس پر اس بلائے عظیم کے ساتھ حسرت عظیم بھی، بلا تو آ رہی، مصیبت تو آ رہی لیکن حسرت بھی مناؤ، اس کو افسوس بھی ہے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مان کر یا ان کی شان رفیع میں ادنا گستاخی کر کے کیسی نعمت ہوئی اور کیسی آفت پائی۔ اور اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا ہاں لا ادری، افسوس آئے مجھے تو کچھ نہیں معلوم، كنت اسمع الناس يقولون شيئا فاقول، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا، یعنی لوگ جو کہتے تھے میں بھی اسی طرح کہتا تھا، لوگ گمراہی میں تھے میں بھی گمراہ تھا، لوگ شرک میں تھے میں بھی شرک میں تھا، لوگ رسول اللہ کے منکر تھے میں بھی منکر تھا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہنو اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ پہاڑ پر سب سے مضبوط ترین چیز کی مثال دی جا رہی ہے، پہاڑ پر اگر مارا جائے تو وہ ریزہ ہو جائے، خاک ہو جائے، تو انسان بھی مارا جائے تو کیا ہوگا سوچیے۔ اس وقت ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، نیز سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے، نیز یعنی اس کے علاوہ اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ اس کے جو برے اعمال ہوں گے وہ کتے کی شکل میں بن جائیں گے یا بھیڑیا کی شکل میں یا کسی دوسرے جانور کی شکل میں بن کر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول اور محمود صورتوں پر متشکل ہو کر انس دیں، یعنی جو نیکی آدمی کرتا تھا، قرآن مجید پڑھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، تسبیح کرتا تھا، رسول اللہ کے بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، اطاعت و فرما برداری کرتا تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرتا تھا، والدین کی اطاعت کرتا تھا، چھوٹوں کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آتا تھا، یہ سب چیزیں ہیں، نیکیاں ہیں جو اس کو اچھی اچھی صورتوں میں دکھیں گی جس سے وہ مانوس ہوگا، اکیلا نہیں ہوگا، اس سے اس کو انس حاصل ہوتا ہے۔ قبر حق ہے، یعنی قبر کا عذاب جو ہے وہ حق ہے، اس کا انکار گمراہی ہے، اور یوں ہی تنعیم قبر حق ہے، قبر کے اندر نعمت کا احساس جو ہوتا ہے وہ حق ہے، اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہے جیسا کہ اوپر گزرا ہے، یعنی دونوں مطلب نعمت یا پھر عذاب، اس کا احساس جسم پہ بھی ہوتا ہے، روح پہ بھی ہوتا ہے۔ جسم اگرچہ گل جائے، جل جائے، خاک ہو جائے، مگر اس کے اجزائے اصلیہ قیامت تک باقی رہیں گے اور مورد عذاب و ثواب ہوں گے، یعنی وہ جسم جلا ہوا ہو یا پھر راہ بن کے اڑا ہوا ہو، عذاب اسی پہ وارد ہوگا، نعمتیں اسی کو ملی، اور انہی پر روز قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے، ترکیب یعنی جوڑنا، اسی سے اللہ تعالیٰ جسم بنائے گا۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب الدم کہتے ہیں کہ نہ کسی خورد بین سے نظر آتے ہیں، یعنی اتنے باریک ہے کہ آپ کسی بھی آلے سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہ آگ انہیں جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے، وہی تخم جسم ہے، جسم اسی سے بنا ہے۔ تخم یعنی دانا، جس طرح جھاڑ کی اصل ایک دانا ہوتا ہے جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، اسی طرح انسان کی جو یہ باڈی ہے، پورا جسم ہے، اس کی اصل ریڑھ کی ہڈی میں بعض اجزاء ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جمع کرے، اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، آپ جلا لیں، بہا لیں، کچھ کر لیں، لیکن وہ باقی رہے گا۔ لہٰذا روز قیامت روحوں کا اعادہ یعنی دوبارہ بنایا جانا یا اٹھایا جانا اسی جسم میں ہوگا،
جو جسم کو یہاں پہ فنا ملا تھا یا دفنایا گیا تھا، جلایا گیا تھا، ڈوبا تھا، جو بھی ہوا تھا، اسی جسم میں روح کو ڈالا جائے گا، تاکہ جسم دیگر میں دوسرے جسم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بالائی زائد اجزاء کا گھٹنا بڑھنا جسم کو نہیں بدلتا، جیسا بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے، کبھی ہیکل جوان بیماری میں پھر حقیر رہ جاتا ہے، پھر نیا گوشت پوست آ کر مثل سابق ہو جاتا ہے، ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یعنی بچہ جو پیدا ہوئے وقت تھا برا ہونے تک وہی ہے، چیزیں اس کی تبدیل نہیں ہوئی، جو کا تو ہے، بظاہر وہ بڑا ہو گیا ہے، عمر اس کی بڑھ گئی ہے، جسم میں تبدیلی آ گئی ہے، لیکن وہ شخص جو تھا وہی ہے۔ یوں ہی روز قیامت کا عہد ہے، یعنی پلٹنا ہے، قیامت میں اللہ تعالیٰ جو دوبارہ سے انسانوں کو اٹھائے گا اسی طرح ہوگا، وہی گوشت اور ہڈیاں کے خاک یا راکھ ہو گئے ہوں، ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں، رب تعالیٰ عز و جل انہیں جمع فرما کر اس پہلی حیرت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلیہ پر کہ محفوظ ہیں ترکیب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ محفوظ ہیں، لوگوں کی نظر میں وہ ظاہر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اور جوڑ دے گا اور ہر روح کو اسی جسم ثابت میں بھیجے گا۔ اسی کا نام حشر ہے۔ حشر یعنی لفظی معنی ہے اٹھایا جانا، کس طرح اٹھایا جاتا ہے اس کا بیان آپ نے ابھی پڑھا، اس کو حشر کہتے ہیں۔ عذاب و تنہائی میں قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے، یعنی گمراہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں اور قبر میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس کا انکار کرتے ہیں، یعنی جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اسی وقت نعمتیں اور عذاب شروع ہوں گے، جنت خبر میں کچھ نہیں ہوتا، تو یہ گمراہی ہے، کیونکہ احادیث سے ثابت ہے صراحتاً کہ خبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور اسی طرح خبر میں نعمتیں ملتی ہیں، ان کا احساس ہوتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10، مردہ اگر خبر میں دفن نہ کیا جائے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا غرض کہیں ہو، اس سے وہی سوالات ہوں گے اور وہی ثواب یا عذاب اسے پہنچے گا، یہاں تک کہ جسے شیر کھا گیا تو شیر کے پیٹ میں سوال ہو، سوال و ثواب و عذاب جو کچھ ہو پہنچے گا۔ یعنی آدمی جہاں کہیں کسی بھی کونے میں ہو، جہاں کہیں ہو، جانور کے پیٹ میں ہو یا سمندر کی تہہ میں ہو، اس سے سوال جواب ضرور ہوگا۔ مثلا انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام، علماء دین، وہ شہداء، وہ حافظان قرآن نے قرآن مجید پر عمل کرتے ہوں، اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں، اور وہ جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ کی، اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اب یہ جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں سب دلائل سے ثابت ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو، نیک مسلمانوں کو، قرآن مجید پہ عمل کرنے والوں کو، قرآن مجید کو یاد کرنے والوں کو، شریعت پہ جو عمل کرنے والے ان کو خبر کی مٹی نہیں کھاتی ہے۔ جو شخص انبیاء کرام علیہ السلام کی شان میں یہ خبیث کلمہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ ہے، بددین ہے، خبیث، مرتکب توحید۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے کلمات کرنا بہت ساری احادیث کا انکار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے۔ انبیاء کے بارے میں کہے دیگر تو انبیاء کی شان میں گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، انہیں کھلایا پلایا جاتا ہے۔ کھلایا پلایا کس کو جاتا ہے؟ جس کی تکریم ہوتی ہے، جس کی عزت ہوتی ہے۔ تو کھانے کی ابتدی سمجھانے کے لیے کہ جس طرح انسان زندہ کھاتے پیتے ہیں، ظاہری موت کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لحاظ سے ان کی شان کے مطابق رکھا ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انبیاء کے معاملات بالکل الگ ہیں، اپنے اوپر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اولیاء اللہ کے بھی مرتبے بلند ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو عوام الناس میں سے ایسی خبروں کو دیکھا ہے کہ خبر کھودی جاتی ہے بازو کی، تو اتفاقاً وہ خبر بھی کھد جاتی ہے جو بہت پہلے بند کی گئی تھی۔ مردہ 100 سال پرانا تھا، 50 سال پرانا تھا، 200 سال پرانا تھا۔ عوام الناس میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن خبر سلامت ہوتی ہے، مردہ اس میں سلامت ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس کے اوپر۔ اس نے جو اللہ کی اطاعت کی، اللہ سے محبت کی، دنیا میں وفاداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، روح کو جیسا محفوظ رکھا، جسم کو بھی محفوظ رکھا۔ تو آپ سوچیں کہ عوام الناس کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے، جب وہ اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر کوئی غم بھی نہیں ہے، کسی دنیا کی کوئی چیز انہیں غم میں نہیں ڈال سکتی، کوئی چیز انہیں ڈرا نہیں سکتی، اللہ سے ڈرتے ہیں صرف، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور فرمایا کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو متقی ہیں، جو تقوی میں زندگی گزارے، جن کو دنیا کی کسی چیز کا غم نہیں تھا، پرواہ نہیں تھی، مرنے کے بعد ان کے جسم کو کیسے مٹی کھا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، انبیاء، اولیاء
اولیاء ان کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں ہے، ان کے جسم بوسیدہ بھی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت عطا فرماتا ہے، وہ محفوظ رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی واقعات ہیں کہ ان کی قبر کی جو مٹی ہوتی ہے اس سے خوشبو آتی ہے، ان کی قبر کی مٹی سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں مدینہ منورہ کی مٹی کو کھا کے شفا کیوں کہتے ہیں؟ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، پہلے حضور کی قبر مبارک کے اطراف جو مٹی ہوتی تھی وہ باعث شفا ہوتی تھی، اس کو لیتے تھے، لیکن اب چونکہ وہاں تک رسائی نہیں ہے اسی لیے ہم مدینہ منورہ کی مٹی کو ہی کھا کے شفا کہتے ہیں۔ واقعات ہیں اس طرح کے، قبر مبارک سے مٹی لی لوگوں نے، یعنی صحابہ نے، تابعین نے، اسے ان کو شفا حاصل ہوئی، تو کھا کے شفا اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ مزار مبارک ہے، آپ کا جسد اطہر اس مبارک زمین میں، وہ زمین مبارک ہوگی رسول اللہ کے جسم کو مس کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر ثابت قدم رکھے، ہماری مدد فرمائے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو سکھا رہے ہیں اس میں اللہ برکت عطا فرمائے، آگے پہنچانے کی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کے سینوں کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرمائے، شرح صدر فرمائے، دلوں کو ایمان پر ثابت رکھے، عذاب قبر سے اللہ حفاظت فرمائے، اور قبر کے جو سوالات ہیں اس میں آسانی فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو قبر میں آسان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کے وسیلے سے، اولیاء اللہ کی نظر سے، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔